نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ایک وظیفہ روزی میں برکت کا الحمدللہ جس کو بھی میں نے بتایا سب کو تقریباً فائدہ ہوا الحمدللہ، اور بہت اللہ تعالیٰ نے انہیں حلال مال دیا۔ پہلے ایک بات ذہن میں رکھنا کہ حرام مال زیادہ ہوتا ہے، حلال مال کم ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ حلال مال بھی بہت دے۔ بہت آسان ہے، ہر فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد، اور جو اذکار ہیں فرض نماز کے بعد کے اس کے بعد 7 مرتبہ لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ سورت 7 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال دیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالی حلال مال میں بہت برکت دے گا۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں، ان کے بیٹے میرے پاس آئے، یوں کہا کہ مولوی صاحب آپ کے بیانوں میں نے سنا تھا، میں نے عمل کرنا شروع کیا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا۔ اور صرف یہ نہیں، حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی بھاگا آیا اور اس نے کہا کہ پرانی مومن کا ہتھیار، یہ کہا کہ یہ مولانا آپ نے مجھے بہت پہلے دی تھی، یہ مومن کا ہتھیار بہت پرانی ہے، جیب میں سے نکالی، جب میں پڑھ رہا ہوں اور وظیفے پر عمل بھی کیا، اللہ نے مجھے بہت نوازا الحمدللہ۔ میرے پاس نئی مومن کا ہتھیار دی تھی، میں نے اس کو ہدیہ دے دیا، پھر تو میرا خاص شاگرد ہے تو لے لے اس میں۔ اس لیے آپ حضرات کو اجازت دیتا ہوں، بھی پڑھیے، اپنی سے پڑھوائیے، اور اگر ایام کی وجہ سے خواتین نہ پڑھ سکیں کوئی حرج کی بات نہیں، جب فارغ ہو جائے پھر پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن روزی میں برکت کے لیے یہ بہت مجر، اور وہ ہدیہ ہے بہت زبردست۔ اگر میں نے جو ہدیہ دیا اس پر عمل کر لیا آپ لوگوں نے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلیں خوشحال ہو جائے گی۔ بے قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں خوشحالی آ جائے تو اس سے بڑا ہدیہ کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ اور وہ ہدیہ ہے سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد کے پڑھنے کا۔ 2 چیزیں ہیں، قرآن شریف میں جتنے حروف ہیں ان حروف کی مقدار قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے لیے رکھ لو، تو مرنے کے بعد مجھے یاد کرو گی آپ، اوہو کتنا بڑا وظیفہ مل گیا، کتنی نیکیاں ہیں، اوہو کتنی نیکیاں ہیں۔ یہ چیز یاد آئے گی آپ کو مرنے کے بعد۔ اب قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ کسی نے 3.5 لاکھ لکھے ہیں، کسی نے 4.5 لاکھ لکھے ہیں۔ میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں کہ الگ الگ علماء کے اختلافات بہت ہیں اس کے اندر، میں نے بھی لکھے میری ترجمے ریاض القرآن کے اندر، لیکن بہت اختلافات علماء کے۔ میں راؤنڈ فگر پکڑ لیتا ہوں، اپنا کوئی بھی حساب کتاب کرنا تو راؤنڈ فگر پکڑا جاتا ہے، راؤنڈ فگر آچے، ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں نا، بے راؤنڈ فگر تو راؤنڈ فگر آدمی کو یاد رہتا ہے۔ آپ یہ نیت کر لو کہ 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے، بس۔ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ ایک ڈاکٹر نہیں تھی، میں نواب مسجد میں رمضان میں میرے بیانات ہوتے تھے، تو میں نے یہ وظیفہ وہاں دیا تھا بمبئی میں کہ بھی 5 لاکھ مرتبہ آدمی پورا کر کے سورہ اخلاص اپنے لیے رکھ لے کہ اللہ یہ میرے لیے ہے، بس۔ تو مرنے کے بعد اس کا اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں حدیث میں آئی ہے اتنی کسی صورت کی بھی نہیں آئی۔ میں نے بیان تو کر لیا۔ اب جو ہے ایک مولوی صاحب، ایک اور تھی، بات مت کرو، جو ہے آپ سنتے رہو دھیان سے۔ ہاں، اب ایک ڈاکٹر نہیں تھی امریکہ میں، اس کا مجھے فون آیا کہ مولوی صاحب
الحمدللہ میں نے 5 لاکھ مرتبہ کر لیا، اور 5 لاکھ مرتبہ پڑھ کر سب سے پہلے تو میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا، اور اب میں نے دوسری مرتبہ شروع کیا ہے۔ اور مولوی صاحب خوشخبری دیتی ہوں، وہ ڈاکٹر نہیں کہہ رہی ہے، بڑی ڈاکٹر نہیں ہے، اب بھی زندہ ہے۔ میں یہ اپریل 2019 میں گیا تھا، میں وہاں امریکہ کیلیفورنیا ملنے بھی آئی تھی وہ مجھے، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ مولوی صاحب اللہ نے اس وظیفے کی برکت سے میرے جتنے بیٹے ہیں سب ڈاکٹر بن گئے، جتنی بیٹیاں ہیں سب ڈاکٹرنیاں بن گئی، جتنے داماد ہیں سب ڈاکٹر، اور جتنی بہویں ہیں سب ڈاکٹر۔ اور ابھی امریکہ اور کینیڈا 15 دن یہاں رہتی ہوں، 15 دن یہاں رہتی ہوں، 15 دن امریکہ، 15 دن کینیڈا۔ اور مولوی صاحب الحمدللہ ایڑے ٹیڑے جتنے شہزادوں کے بادشاہوں کے ایڑے ٹیڑے کیس آتے تو وہ حکومت مجھے ہی سونپتی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے مجھے اس میں کامیابی دے دے، تو الحمدللہ اس کیس میں اللہ مجھے کامیاب کر دیتا ہے۔ آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ بولا آپریشن کرتے کرتے بھی سورہ اخلاص پڑھتی رہتی ہوں۔ تو یہ میرا وظیفہ ہے، میں آپ کو ہدیہ دے کے جا رہا ہوں مانگرول والوں کو۔ یہ تو کر سکو، اچھا آسان ہے، اس کی ترتیب کیا؟ 5 لاکھ مرتبہ پڑھنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یار تم اتنا اچھا مکان بنا لیتی ہو، اچھی بریانی پکا دیتی ہو ماشاءاللہ، باجرے کی روٹی بنا دیتی ہو، اور دوسرے کام جو کر لیتی ہو ماشاءاللہ۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال دو، کم سے کم 100 مرتبہ۔ اللہ زیادہ کی توفیق دے تو زیادہ پڑھو، اللہ اور زیادہ کی توفیق دے تو زیادہ پڑھو۔ لیکن آپ جب پہنچو گے وہاں تو علماء اور فقہاء کہتے ہیں کہ اس کی جو آنے والی نسل ہے نا، پوتا پوتی، پھر نواسا نواسی، پھر یہ چیزیں، یہ ان میں اللہ تعالیٰ خیر کو پھیلائے گا۔ اب دعا مانگو اس کے بعد، اے اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے، اللہ کام کرے گا۔ شادیاں نہیں ہوتی بچیوں کی، مانگرول میں کئی بچیاں ایسی ہوگی جن کی شادیاں نہیں ہوتی، عمریں ہو گئی، پریشان ہیں۔ تو کم سے کم 100 مرتبہ کا اپنی زندگی بھر کا معمول بنا لو۔ ہر مرتبہ، اور ایک پوائنٹ یہ ذہن میں رکھو، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیا کافی ہے۔ کھانا ہم جب شروع کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو کھاؤ گے کیا؟ بسم اللہ ہی پڑھتا رہے گا بیچارہ، وہ کھائے گا کیا؟ آپ سمجھے؟ اس لیے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ تو آدمی پڑھنے کی عادت ڈال ہی دے، اور نیت کرے 5 لاکھ کی۔ جیسا جیسا ٹائم ملتا جاوے ویسا بڑھتا جاوے، ٹائم ملتا جاوے بڑھتا جاوے، ٹائم ملتا جاوے بڑھتا جاوے، تو ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اچھا ایک بات اور سن لو، صحیح حدیثوں میں آتا ہے جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 10 مرتبہ پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑھتے ہی جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے فوراً۔ یہ نہیں کہ کل دیں گے پرسوں دیں گے، بلڈر کو پیسہ دو تو بلڈر پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ دیکھا ہوگا، پتہ نہیں مانگرول میں ایسے ہیں کہ نہیں، لوگ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن دنیا کی تو خبریں سنتے ہیں ہم کہ مولوی صاحب میرا 5 کروڑ لے کے چلا گیا، مولوی صاحب میرا 10 کروڑ لے کے چلا گیا، اور وہ بیچارے دعا کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ تو میں ان سے ہی کہتا ہوں جب تو 10 کروڑ دے رہا تھا تب تو مشورے کے لیے آیا نہیں، جب وہ لے کے بھاگ گیا اب تو مشورے کے لیے آیا، تب کیا مشورہ دوں تجھ کو؟ میں کہتا ہوں یہ سورہ اخلاص کی عادت ڈال اور اللہ سے مانگ۔ اس پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص جو پڑھ لے
تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ پڑھتے ہی جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے. روزانہ 100 مرتبہ پڑھو گی آپ انشاءاللہ تو روزانہ 10 محل تیار ہو گئے. یہ تو صحیح حدیث ہے, اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات مذاق کی بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے, مذاق کی. اللہ ہو سکتا ہے اس مذاق کو اللہ سچ بنا دے. آپ جب روزانہ پڑھنا شروع کرو گی نا انشاءاللہ تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ 10-15 بنگلے آپ کے لیے مانگرول میں بھی اتار دے گا کہ چلو اتنا تو جنت میں تو اس کے تیار ہو ہی گئے, 10-15 بنگلے مانگرول میں لے لو بھائی. اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں. اس لیے میری طرف سے ہدیہ ہے زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ, اور شروع کرو روزانہ 100 سے. پھر جیسے آپ کو ترتیب لگے, لیکن 100 والا تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ. یہ میری طرف سے ہدیہ دیا ہے میں نے, اس ہدیے کو قبول کرنا. یہ میرا ہدیہ جاندار شاندار مالدار ہے. یہ میں اپنے اس میں یہ واٹس ایپ کے سبق میں بھی کہہ چکا ہوں. اس پر میں قصہ سناتا ہوں. بمبئی میں میرے بیان ہوتے تھے, بیان کر کے میں نکلتا تھا. ایک مرتبہ نکلا تو ایک لڑکی 28 سال کی عمر کی برقعے کے ساتھ کار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. یہ کہا ابو جی ابو جی ابو جی میری ایک بات سن لیجئے, ابو جی میری ایک بات سن لیجئے. میں نے کہا بیٹا بولو کیا کہتی ہو. تو اس نے کہا ابو جی میرے 28 سال کی عمر ہو گئی, میرا کہیں رشتہ ہوتا نہیں ہے, ماں باپ پریشان ہیں, میں پریشان ہوں, عمر بڑھ رہی ہے, میں چاہتی ہوں. تو میں نے کہا بیٹا میں ایک عمل بتاؤں گا تو کرے گی. ابو جی ضرور کروں گی. میں نے کہا روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھ لیا کر. ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے, کبھی 5 مرتبہ پڑھ لیا, کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا, کبھی 15 مرتبہ پڑھ لیا, چھاش بناتے بناتے پڑھ لیا, چائے بناتے بناتے پڑھ لیا. یا اگر ٹائم نہیں ملے تو ہر فرض نماز کے بعد, سنتوں کے بعد, نفلوں کے بعد 20-20 مرتبہ پڑھ لیا تو 100 مرتبہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ مانگ, اور صرف رشتہ مت مانگنا, جو مانگے گی اللہ دے گا تجھ کو. ہاں ابو جی. پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھ بیٹا یہ میرا وظیفہ جو ہے نا جاندار شاندار مالدار وظیفہ ہے, اس کی پابندی کرنا. اس نے کہا ابو جی ٹھیک ہے, ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں. میں نے کہا نہیں, ایک مرتبہ پڑھ لے کافی ہے, اور تو عمل کر, اللہ تعالیٰ تجھے نیک صالح رشتہ دے گا. اچھا میں روانہ ہونے لگا. اس نے کہا ٹھیک ہے ابو جی میں کرتی ہوں انشاءاللہ. تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی. میں نے ڈرائیور سے کہا بھائی کار روک, بیچارے کو میں تسبیح ہدیہ دے دوں, میری تسبیح. میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ میری تسبیح جو ہے یہ بھی جاندار شاندار مالدار ہے, اور میرا وظیفہ بھی جاندار شاندار مالدار ہے. تو یہ تسبیح بھی میں تجھ کو ہدیہ دیتا ہوں, جاندار شاندار مالدار. یہ میری تسبیح بہت پیسہ لائے گی بیٹا, یہ تسبیح باپو کی تسبیح ہے. میں نے کہا پیر صاحب کی, اس لیے یہ تسبیح میری جو ہے یہ اس پر تو سورہ اخلاص پڑھنا. 2 چیزیں میں نے کہا تیرے پاس جاندار شاندار مالدار ہو گئی, میری تسبیح بھی جاندار شاندار مالدار, اور سورہ اخلاص والا وظیفہ بھی جاندار شاندار مالدار, اس پر تو پڑھنا. یہ میں نے اس کو کہا. اب اس نے بیچاری نے تسبیح لی, اپنے سر پہ رکھی, آنکھوں سے لگائی, اور کہا کہ ابو جی بہت اچھا. تسبیح دکھاتی دکھاتی ابو جی نے جاندار شاندار مالدار تسبیح دی, ابو جی نے جاندار شاندار مالدار تسبیح دی, وظیفہ بھی دیا. یہ کہتے ہوئے چلی گئی. 1 سال کے بعد پھر میں گیا تو کار میں بیٹھ رہا تھا, وہی لڑکی کھڑی ہے, تسبیح بھی اس کے ہاتھ میں, اور ایک بچہ لے کر کھڑی ہے. وہ لوگ ابو جی آپ کی تسبیح. ہاں میں نے کہا الحمدللہ جاندار شاندار مالدار وظیفے سے اللہ نے میرا نکاح بھی کرا دیا, اور مجھے اللہ نے بیٹا بھی دے دیا, شوہر بھی اچھا دیا, اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا. اتنا لمبا بہت کہا کہ جیسے اس کے بعد مال آسمان سے آ گیا ہو. بہت
بہت مال دیا اللہ نے. میں نے کہا مبارک. پھر میں نے کہا دیکھ بیٹا, یہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے مال دیا ہے تو اسے اسٹاک مت کرنا. اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا, اوپر سے آنا بند ہو جائے گا. اس لیے اسے اسٹاک مت کرنا, خرچ کرتی رہنا. مدرسے میں, مسجد میں, بیواؤں پر, یتیموں پر, سب جگہ خرچ کرتی رہنا. وہ دیکھا ٹھیک ہے. پھر کہا ابو جی ایک خاص بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کرو. تو کہا کہ یہ ماشاءاللہ آپ کا وظیفہ اتنا جاندار شاندار مالدار ہے کہ میرے پاس کئی لڑکیاں آتی ہیں اور کہتی ہے کہ ارے حلیمہ, اس کا نام حلیمہ تھا, یوں کہا ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم کتنی اسمارٹ ہے, ہماری شادیاں نہیں ہوتی. اب میں سمجھوں نہیں کہ اسمارٹ کا کیا مطلب. تو میرے بیٹے سے کہا, میں نے کہا بھائی اسمارٹ کا کیا مطلب؟ تو بیٹے نے کہا ابو جی بعد میں سمجھاؤں گا, آپ پہلے اس کی سن لو. کہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی ہو گئی, ہم کتنی اسمارٹ ہیں, ہماری شادیاں نہیں ہوتی. تو میں ان کو کہتی ہوں یہ ابو جی کا وظیفہ میرے گھر پر آ, تو ان کو میں سورہ اخلاص پڑھواتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں تم یہ سورہ اخلاص پڑھتی رہو. الحمدللہ ابو جی کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی. یہ ایک قصہ میں نے بیان کیا. اس قسم کے قصے بہت ہیں. اس لیے اب جب مانگرول میں آیا ہوں, آپ روزانہ میرا سبق سنتی ہو تو میں آپ کو کچھ نہ کچھ ہدیہ تو دوں گا نا. اس لیے 5 لاکھ والا ہدیہ دیا ہے. کسی مولوی صاحب سے زیادہ پوچھنا مت. اگر مولوی صاحب سے پوچھنے جاؤں گے نا, وہ کہیں گے کون سے حدیث سے, بولے باپو نے دیا ہے, بس باپو جانے اور اللہ جانے. تم تو پڑھنا, فائدہ ہی فائدہ ہے. حشر کے میدان میں نیکیاں زیادہ ہو جائے تو مجھے دے دینا, ٹینشن مت لینا. کہ سورہ اخلاص میں اللہ نے کرنٹ بہت رکھا ہے. ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. ان کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں. اس وقت مدینہ منورہ میں کوئی نہیں تھا, خالی تھا مدینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے. اب ان کا جنازہ کی نماز پڑھنے والا کوئی ہے ہی نہیں, بوڑھے لوگ ہیں, پورا مدینہ خالی ہے. تو حضرت جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک, اور یہ فرمایا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے مدینہ میں, تو آپ فرمائیں. تو ان کا جنازہ ہم لے کر مدینہ سے تبوک آئیں اور یہاں آپ جنازہ پڑھ لیں, یا اگر آپ کہیں تو ان کا جنازہ ہم وہیں پڑھ لیتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں. مدینہ منورہ سے تبوک 800 کلومیٹر ہے. آپ نے فرمایا نہیں جنازہ یہاں لاؤ. چنانچہ مدینہ منورہ سے وہ جنازہ فرشتے لے کر آئے. 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں وہ اٹھا دھرام سے جو ٹپکا دیا وہ حضور کے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی تبوک میں. مدینہ سے 800 کلومیٹر کا فاصلہ. نماز پڑھنے کے بعد پھر جبریل نے پوچھا, حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ان کو یہیں دفن کر دیں تبوک میں, یا بقی میں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں بقی میں لے جاؤ, وہاں دفن کرو. جب فرشتے لے کر چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا, جبریل اس کا اتنا اکرام کیوں ہوا؟ کبھی آدمی مرتا ہے دفن ہو جاتا ہے, بھئی جہاں مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے, لیکن اتنا اکرام کہ فرشتے آئے, مدینہ سے فرشتے لے کر اس کا جنازہ یہاں آئے, یہاں میں نے جنازے کی نماز پڑھی, پھر جو ہے اس کو واپس لے گئے, بقی میں دفن کیا. اس کا اتنا اکرام, اتنی عزت, اتنا احترام کیوں ہوا؟ تو جبریل نے کیا کہا, مانگرول کے بیٹیوں دھیان سے سننا, مانگرول کی بہو دھیان سے سننا, مائیں بہنیں دھیان سے سننا. جواب دے رہے جبریل. حضور پوچھ رہے کہ اتنی عزت کیوں ہوئی اس کی؟
تو حضرت جبریل نے کہا حضرت اس کی عزت اس وجہ سے ہوئی کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھا کرتا تھا. یہ دلیل ہے اس سورت کی فضیلت کی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ بہت پڑھا کرتا تھا, اس وجہ سے یہ عزت ہوئی ہے. یہ سورت میں اتنا کرنٹ. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یوں کہا کہ حضرت مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا اچھا تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے, جا اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, پورے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. 10 مرتبہ پڑھو, ایک محل جنت میں تیار ہو جاتا ہے, کیش محل. اب بتاؤ روزانہ 100 مرتبہ پڑھو گی تو آپ کی ضرورتیں کتنی پوری ہوگی. اب یہ جاندار شاندار مالدار تسبیح میرے ہاتھ میں ہے, اب میں آپ لوگوں کو تو دے نہیں سکتا. بھائی 10,000 عورتیں جمع ہوئی ہیں, اب یہ 10,000 تمہیں کس کو دوں گا, میں دے نہیں سکتا. مجھے پتا ہوتا کہ اتنی عورتیں ہیں تو میں تھیلا بھر کے لے کے آتا, سب کو ایک ایک تسبیح دیتا. تو ایک جاندار شاندار مالدار تسبیح میں باپو کو دیتا ہوں. ابراہیم باپو لو, یہ میری طرف سے آپ کو پورے مانگرو والوں کی طرف سے ہدیہ, یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے, رکھیو. اور یہ بہت پیسہ بھی لائے گی انشاءاللہ, اور لوگوں کو سورہ اخلاص پڑھنے کی تاکید بھی کرو. دوسری ایک بات کرتا ہوں کہ یہ میرا وظیفہ آپ کو دوسروں کو دینے کی بھی اجازت ہے, یعنی دوسروں کو سمجھانے کی. جیسے کسی کوئی بہن آ گئی, بیٹی آ گئی, بہو آ گئی, کوئی ملنے والی آ گئی, بھئی مولوی صاحب نے ہم کو تو وظیفہ دیا ہے, بھئی ہم تو یہ کر رہے ہیں, اور مولوی صاحب نے اجازت دی ہے کہ آگے بھی دو, تو بھی آگے بھی تو بھی پڑھتی رہنا. یعنی میری طرف سے یہ اجازت ہے, آپ کو یہ بھی اجازت ہے آگے دو, اور جس کو دو اس کو بھی اجازت دے کو وہ بھی آگے دے دے. اپنے کو تو اپنا کام آگے بڑھانا ہے. جتنے لوگ پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا, مجھے بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور جب آپ کا 5 لاکھ مرتبہ ہو جاوے تو باپو کو خالی خبر دے دینا, تو باپو مجھے خبر دے دیں گے, تو میں پھر سے تاریخ دے دوں گا یہ آنے کی انشاءاللہ, کہ چلو مانگرول, پھر چلو بھی اپنا دھندا وہاں اچھا ہوتا ہے. مانگرول میں ہر آدمی اپنا دھندا جہاں اچھا ہوا جاتا ہے. ہمارا دھندا تو ہے کہ ہماری بات بتائیے, باتوں پہ لوگ عمل کریں, یہ ہمارا دھندا ہے. تو ایک بات یہ ہو گئی, آپ لوگ بھی پڑھو گے نا انشاءاللہ. ہاں کوشش کرو, چلتے چلتے روٹی بناتے بناتے بھی آپ پڑھو گے تو کتنے مرتبہ ہو جائے گا. لسی بناتے بناتے پڑھو گے تو ہو جائے گا. یہ ناریل توڑتے توڑتے پڑھو گے تو بھی ہو جائے گا. لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو دعا مانگو گی اللہ دعا قبول کرے گا.